شرعی لحاظ سے حق مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے؟ شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، جتنا مرضی ہو آپ، یعنی ہزاروں تولے سونا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو 32 روپے 8 آنے اور پتہ نہیں کون کون سے بنائے ہوئے ہیں، اللہ معافی دی، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنائے۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ اگر تم نے سونا چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہوا ہے نا کسی عورت کو حق مہر میں، جب اس کو طلاق دو تو واپس نہ لو۔ سونا چاندی کا ڈھیر یعنی کروڑوں روپے آج کے، یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ مشکات میں جائیں نا، دوسری جلد میں ایک چیپٹر ہے کتاب النکاح، کتاب النکاح چیپٹر، اس میں مشکات میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو حدیث مل جائے گی، مہر والا پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح کا، کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا جو حق مہر ہے نا وہ رکھا ہوا تھا 12.5 اوقیہ، 12.5 اوقیہ، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا، تو 12.5 اوقیہ کتنے بنے؟ 500 درہم۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اپنے بیویوں کا حق مہر کتنا رکھا؟ 500 درہم۔ کیلکولیٹ کرنا پھر میں تو پیرا تھرو زمین نکلے گی۔ 500 درہم، درہم جو ہے نا اس وقت چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور سونے کا سکہ ہوتا تھا دینار۔ 20 درہم جو ہے نا جی یہ بنتے تھے 200، یعنی 20 دینار 200 درہم بنتے تھے۔ 200 درہم یعنی 200 چاندی کے کوائن ہوں ان کی ورتھ اور 20 سونے کے کوائنز کی ورتھ برابر ہوتی تھی۔ میں نے زکات والے لیکچر میں مسئلہ 95B میں بتایا، 20 دینار پہ آدھا دینار زکات ہوتی تھی۔ 20 دینار آج کا بنتا ہے 7.5 تولے سونا، اور 200 درہم بنتے تھے 52.5 تولے چاندی۔ آج والی نہیں، آج صرف سونا ہی چلے گا، چاندی تو اب ڈی ویلیو ہو چکی ہے نا۔ اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر تھی، تو 200 درہم برابر ہوتے تھے 20 دینار کے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی ایک دینار میں 20 درہم ہوا کرتے تھے۔ اب 500 درہم کتنے بنے؟ 7.5 تولے سونا ملٹی پلائڈ بائی 12.5 2.5 کریں گے نا، یہ تقریباً جناب 19 تولے سونا بنتا ہے۔ تو آج تک کتنا بڑا؟ 10 لاکھ سے زیادہ سر شرعی حق مہر بنتا ہے۔ یہ آپ کے بابوں نے آپ کو غلط پڑھایا، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بابوں میں ہے 32 روپے 8 آنے، کتابوں میں صحیح مسلم میں 19 تولے سونا 500 درہم بنتا ہے آپ کا یہ حق مہر، 10 لاکھ روپیہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کا رکھا ہوا تھا۔ کام کوئی کرنا چاہے اس کی مرضی، آپ پابند نہیں کر سکتے اس کو۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کو غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، قرآن پڑھنے کے عوض ہی نکاح کر دیا، تو سر وہ عورت بھی راضی تھی نا، وہ بھی تو بیچاری غریب تھی نا، وہ معاملہ الگ ہے۔ تو اس لیے حق مہر کی کوئی، قرآن میں تو آیا جب قرآن میں آیا کہ ڈھیر آپ نے سونا چاندی کے ڈھیر بھی دیے ہو تو واپس نہ لو، تو سر ڈھیر تو پھر میں تو آپ کو صرف یعنی آپ کو 19 تولے سونے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ تو 19,000 تولہ بھی دے دیں تو وہ بھی جائز ہے۔ اپنے سٹیٹس کے مطابق رکھوانا چاہیے حق مہر۔ یہ یعنی لوگ عیب سمجھتے ہیں اس چیز کو نا، حق مہر کو زیادہ لکھوا دیا جی، وہ دیکھو جی زیادہ لکھوا دیتا ہے، گھٹ ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ زیادہ اس لیے بھی لکھواتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو، طلاق پھر بھی ہو جانی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں۔ حق مہر کا چیپٹر مشکات میں پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی یعنی ایک بتائی نہیں گئی ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے، جتنا مرضی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا ایسی کوئی صحیح حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگا تھا سیدہ فاطمہ کا؟ ہاں جی بالکل ہے، یہ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ملے گی۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کے لیے پیغام بھیجا۔ اللہ کی ڈیسٹنی میں تو حضرت ابو بکر نے سسر بننا تھا، داماد تو بننے ہی نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی فاطمہ چھوٹی ہے، اور واقعی وہ چھوٹی بھی تھی، دنیاوی وجہ تو ظاہر ہے یہی بنی۔ پھر سیدنا عمر نے پیغام بھیجا تو فرمایا چھوٹی ہے۔ پھر سیدنا علی نے پیغام بھیجا
تو نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقدیر میں طے ہو چکا تھا کہ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی نے بننا ہے. یہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے. بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کو خط لکھا، اس میں اپنے فضائل سنائے کافی سارے، جو کچھ تھے وہ سمجھتے تھے. تو حضرت علی نے اس کے جواب میں پھر اشعار کچھ لکھ کے نا، وہ خط جو ہے وہ تاریخ ابن کثیر میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس میں پھر انہوں نے اپنے فضائل بتایا کہ سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، میری بیوی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور میرے بچے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ سارے فضائل لکھ کے وہاں بھیجے. تو حضرت معاویہ نے جب وہ خط پڑھا تو انہوں نے کہا اس خط کو چھپا لو، اگر اہل شام نے خط پڑھ لیا تو سب علی کا ساتھ دیں گے صفین میں. یعنی اہل سنت کے یہاں یہ خطوط باقاعدہ ملتے ہیں. تو یہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی. تسی جھوٹھی تاریخی روایتیں بیان کرتے ہو، کہتے کہ دار ساڈے کو چھوٹی جی سن بھی لیا کرو. ویسے اس میں جتنی باتیں حضرت علی نے کی ہیں وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں. میرا بھی حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، تو آپ دیکھ لیں سب سے پہلا مسلم کون. تو میں نے کئی ایک چیزیں ٹوٹل